کہ بری صحبت اور اچھی صحبت، ٹھیک، اس کے ساتھ آپ نے ایکسپلین فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو اچھی صحبت ہے اس کی مثال عطار کی دکان کی طرح ہے، جیسے عطر فروش خوشبو کی دکان ہے، تو آپ اس کی دکان پہ چلے جائیں تو آپ چاہے کچھ خریدیں چاہے نہ خریدیں، صحیح، لیکن آپ کو خوشبو تو آئے گی، اور خوشبو آپ کے ناک میں چلی جائے گی. زبردست. اٹ مینس کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ وہ اسی جگہ کوئی شخص آ جائے تو ظاہر ہے کوئی اچھا آدمی آیا ہے، ایمان والا آدمی آیا ہے، تو ایمان والے کی خوشبو ہوگی، اس کی ایک پاور ہوگی. تو آپ اگر اس کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ آپ کے گھر آتا ہے یا آپ اس کے گھر جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے ایمان کی تازگی محسوس کرتے ہیں. اور بعین ہی جب آپ کسی برے آدمی کے ساتھ جو بالکل برائیوں کے اندر اور سود خور ہے یا کوئی ایسی برائی کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، تو آپ اس کی نحوست محسوس کریں گے. اور اس محسوس کرنے کا بھی انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کا جو آئینہ بصیرت و بصارت ہے وہ کس قدر شفاف ہے. جی، یعنی اگر آپ شفاف رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ احساس ہوگا. اگر آپ کے اندر شفافیت نہیں ہے، آپ کا آئینہ جو ہے وہ خود زنگ آلود ہو چکا ہے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ جو پیمانہ ہے حق اور باطل کو محسوس کرنے کا، یہ تو ان کو ملتا ہے جو تقوی میں آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر تم اللہ کا تقوی رکھو گے، اور اللہ کا تقوی رکھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ زندگی اس نہج پر ترتیب دی ہو کہ میں نے ہر صورت اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر صورت اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے. بے شک. اور بس. اور جس نے یہ اس نقطے پر اپنی زندگی استوار کر لی ہوئی ہے وہ متقی ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ وہ پیمانہ عطا کر دیتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بری صحبت ہے اس کی مثال لوہار کی بھٹی ہے. کہ آپ ظاہر ہے کسی لوہار کی بھٹی میں جائیں اور اس کی صحبت اختیار کریں تو چاہے آپ وہاں سے کوئی چیز لیں چاہے نہ لیں، وہاں پاس بیٹھنے سے ہی چنگاریاں توڑ کے آ جائیں گی. کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے دامن کو داغدار کر دے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات تو ہوں گے صحبت کے. اس لیے اچھی صحبت کے بھی اثرات ہیں، بری صحبت کے بھی اثرات ہیں. اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھا کرو جو صبح و شام اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کی صحبت کے ساتھ آپ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے اس کو جس طرح سے بھی لیا ہے، اس کا وجود تو بہرحال ہے. جیسے آپ دیکھیں اب تو بالکل سائنٹیفکلی ایکسپیریمنٹس ہو گئے ہیں کہ کینسر کے مریضوں کو آپ سورہ الرحمن سنوائیں. جی ہاں.